میرے پاؤں پہ چھوٹا سا زخم ہو گیا تھا اور میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں گزشتہ 20 سال سے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہونے کیا والا ہے، کیونکہ زخم کے بعد میں سروسز ہاسپٹل میں علاج کرواتا رہا، جراحوں سے پٹیاں کرواتا رہا، لیکن وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، وہ زخم گینگرین بن گیا اور اس کے بعد پھر مجھے مجبوراً ہسپتال میں جانا پڑا۔ مجھے شوبز میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوبصورت یادیں ہیں، بہت خوبصورت لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت فنکاروں سے ملاقات ہوئی، اور ایکٹنگ جو ہے وہ میرا پیشن تھا۔ جب میں جمیل فخری صاحب، جناب امان اللہ صاحب، جناب ابو برال صاحب، جناب مستانہ صاحب، جناب شوقی خان مرحوم کے ساتھ بڑا وقت گزارا، سر امان اللہ سے متاثر ہو کر اور ان سے اجازت لے کر میں پھر اسٹیج کی دنیا میں آیا کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بے حس لوگ ہیں، کون کسی کی فریاد سنتا ہے۔ افتخار ٹھاکر بھائی جان کا تو ان کا ٹیلی فون بھی آیا تھا، تو وہ یقیناً ضرور آئیں گے مدد کرنے کے لیے۔ ناصر چنوٹی بھائی جان بھی ضرور آئیں گے۔ میں ہسپتال کا علاج تھا، وہ تقریباً 4,55,000 پہ مشتمل تھا۔ بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے اور گھر والوں نے نکال کے میرے علاج پہ لگا دیے۔ جی جانو بابا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے پاک پروردگار، اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب معاملات کیسے پیش آئے ہیں؟ میرے پاؤں پہ چھوٹا سا زخم ہو گیا تھا اور میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں گزشتہ 20 سال سے، اور میں کیئر بھی کرتا تھا، ڈائٹ بھی بہت بیلنس تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہونے کیا والا ہے، کیونکہ ہونی جو ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو میرے پاؤں پہ زخم ہوا تھا، تو زخم کے بعد میں سروسز ہاسپٹل میں علاج کرواتا رہا، جراحوں سے پٹیاں کرواتا رہا، لیکن وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، وہ زخم گینگرین بن گیا اور اس کے بعد پھر مجھے مجبوراً ہسپتال میں جانا پڑا، وہاں سے علاج کروانا پڑا CMH سے۔ آپ نے 15 سال سے زائد عرصہ شو بیس کو دیا ہے، 40-50 سے زائد فلموں میں کام کیا، ڈراموں میں کام کیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، شو بیس میں کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، مجھے شوبز میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوبصورت یادیں ہیں، بہت خوبصورت لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت فنکاروں سے ملاقات ہوئی، اور ایکٹنگ جو ہے وہ میرا پیشن تھا۔ میں یقین جانیے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ اور کلچر کی جتنی ایک فیسینیٹڈ حیثیت میرے لیے تھی، میں نے تو ہمیشہ مختلف کردار کیے، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے وہ اسٹیج ڈرامہ ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ فلمز ہوں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہے اور اتنے خوبصورت فنکاروں کے ساتھ وقت گزرا۔ پہلے میں جب ایز اے آڈینس میں بیٹھا ہوتا تھا تو میرا تعلق جو تھا وہ ایک دیکھنے والے کی حیثیت سے تھا۔ جب میں جمیل فخری صاحب، جناب امان اللہ صاحب، جناب ابو برال صاحب، جناب مستانہ صاحب، جناب شوقی خان مرحوم کے ساتھ بڑا وقت گزارا، تو ان کے ساتھ باتیں بھی ہوئیں، گپ شپ بھی ہوئی الحمرہ میں، تو اس کے بعد پھر سر امان اللہ سے متاثر ہو کر اور ان سے اجازت لے کر میں پھر اسٹیج کی دنیا میں آیا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے امان اللہ صاحب کے ساتھ کام بھی کیا، اور میرے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ ان کی بیٹی نور امان اللہ میرے ساتھ ٹی وی ٹوڈے میں کام کرتی رہی، ہم نے اکٹھے وہاں پہ ایز اے کلیگ کام کیا۔ تو امان اللہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیجنڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ تو میری بڑی خوبصورت یادیں جو ہیں وہ شوبز کے ساتھ وابستہ ہیں، اور مجھے بہت سارے خوبصورت لوگ، بہت خوبصورت فنکار اس نگری میں ملے ہیں۔ نامور فنکاروں کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، جس تھیٹر کے، جس میں کیسر پی ہیں، افتخار ٹھاکر ہیں، ناصر چنوٹی ہیں، انہوں نے کوئی مالی امداد کی ہے آپ کی؟ جی اللہ تعالیٰ کی ذات، میں سمجھتا ہوں کہ فنکار کمیونٹی جو ہے نا، یہ ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے، جس میں سارے فنکار جو ہیں وہ ایک خاندان کی طرح ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر کوہ جو پرندہ ہے، اگر کوے کے غول میں سے کوئی کوہ جو ہے وہ تاروں میں الجھ جائے، کسی درخت میں پھنس جائے، یا کہیں وہ لٹک رہا ہو، تو سارے کوے جو ہیں نا وہ شور مچا دیتے ہیں، اور سارے کوے جو ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں، اور وہ آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پرندوں کی مثال ہے، اور باقی جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں
آپ کو پتہ ہے کہ بے حس لوگ ہیں، کون کسی کی فریاد سنتا ہے، کون کس کے دکھ کو جانتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان فنکاروں کو سلامت رکھے جن کے دل میں احساس ہوتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں. جیسے فیملی ممبر میں آپ کی والدہ یا والد کو، بہن بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے افتخار ٹھاکر بھائی جان کا، تو ان کا ٹیلی فون بھی آیا تھا، تو وہ یقیناً ضرور آئیں گے مدد کرنے کے لیے. ناصر چنوٹی بھائی جان بھی ضرور آئیں گے. میں بڑی مثبت سوچ کے ساتھ ہوں کہ وہ آئیں گے. اور اس کے بعد کیسر پیا صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ سائی وال میں ڈرامہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے وہ تھوڑی سی میری مدد بھی کی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، کیونکہ جو ہسپتال کا علاج تھا وہ تقریباً 4,55,000 پہ مشتمل تھا، اور میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنی زیادہ رقم لگے گی. تو بینک کے اندر بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے، اور گھر والوں نے نکال کے میرے علاج پہ لگا دیے. تو میں تو گھر والوں سے لڑتا بھی رہا کہ آپ نے اتنے پیسے کیوں لگائے ہیں. بیٹی کے جہیز کے لیے ایک پائی جوڑی تھی. تو میری بیگم نے کہا کہ جان بچ جائے گی، یہ درخت سلامت رہے گا تو یہ پرندے بھی رہیں گے. یہ پنکھ پکھیرو ہے نا سارے، یہ بال بچے جو ہیں، یہ کنبا ہے میرا. تو اس کے لیے پھر میں خود واحد کفیل ہوں پورے گھر کا، جس میں میں بھی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، اور میرے بیٹے کے بھی پوتے پوتیاں ہیں. تو ان سب کا میں ہی اکیلا کفالت کرنے والا ہوں. تو انہوں نے سارے پیسے لگا دیے. تو اس طریقے سے باقی بیٹی کا بھی اللہ بارے سے میرا پاک پروردگار کوئی نہ کوئی سبب لگا دے گا. جو ہمدرد ہوتا ہے نا، جس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چنتی ہے، وہ مدد کرتا ہے. حکومت پنجاب سے کیا فریاد کریں گے آپ؟ حکومت پنجاب سے آرٹر کلچر اور آرٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو یہ پیغام ہے میرا کہ اگر کوئی فنکار زخمی ہو جائے، وہ پریشان ہو، بیمار ہو، یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ سے درخواستوں پہ، آپ کے دروازے پہ انتظار کرتا رہے، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ہیلپنگ ہینڈ بن کر، بجائے اس کے کہ وہ فریادیں کرے، وہ اپیلیں کرے. پنجاب حکومت نے کسی نے بھی آپ سے کوئی اطلاع کی ہے، کوئی جی پنجاب مدد کی کسی نے؟ محسن نقوی صاحب فنکار دوست وزیر اعلیٰ ہیں. ہم تو ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ وہ فنکاروں کی داد رسی کریں، اور جو پریشان حال ہیں، جیسے میری ٹانگ نہیں ہے تو کوئی میرا ہی سہارا بن جائے. تو انسان دوست ہیں آپ، فنکار دوست ہیں آپ. تو نگار خانے میں اکیلے طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ اللہ کرے میری آواز کوئی درد دل والا سن لے، کوئی ہمدرد سن لے، تو کوئی مسیحا بن کر آ جائے. وگرنہ یہاں پہ جو صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرس گر جائے تو ایک پرس کے 15 لوگ جو ہیں وہ مالک نکل آتے ہیں. جب مسجد کے اندر پانی کے گلاس جو ہیں پینے والے، ان کو زنجیریں باندھی ہوں، تو اس معاشرے کے بارے میں کیا کہوں. ایک طرح مہنگائی ہے، اور دوسری طرف بجلی کے بل ہیں، تو لوگ پہلے ہی پریشان ہیں. تو کون مدد کرنے آئے گا؟ مدد کرنے وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چنے گی. وہی میری ذات پاک پروردگار وسیلہ بناتی ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو خدا کا مالک حبیب کا دوست ہوتا ہے، وہ مدد کرتا ہے. وگرنہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے بے حس لوگ ہیں، ویوز لیتے ہیں، اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. انٹرٹینمنٹ وہ آپ کو پتہ ہے، میرا دل یہ پکارے آ جا. تو لوگوں کو یہ دیکھنے والے ملیں گے تو وہ کسی کی دکھ بھری بات کیوں سنیں گے؟ آپ بیمار نہیں، آپ زندہ دل ہیں، زندہ دل ہیں آپ کا اور کامیڈی تھوڑی سی کر کے دکھائیں، تھوڑی سی آپ. جی میں تو بس یہی کہوں گا کہ یا میرے مولا کی پائے گا رولا، مہنگائی دے وچ ذرا رکھو تسی بھی ہاتھ ہولا. میں پریشان ہاں، میں ہن کی کامیڈی کراں؟ میری تو جیب بھی کٹی گئی ہے، تو میری لت بھی کٹی گئی ہے. میں تو ہن یہی کہنا، میں رب دا واسطہ جے کسی ہور پاسے تسی ہاتھ نہ پھیرو، ذرا اپنی جیب تے بھی ہاتھ پھیرو. جہاں مددگار ہے، طلبگار ہے، فنکار نوں 2 چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے، ایک داد دی، دوسرا امداد دی. تو تسی دونوں ہی بھلے پے جے. اللہ والے کوئی تو خیال کر لیا کرو.